میں تو اگر میری بات کہہ رہے ہیں چونکہ عمران خان صاحب اصولوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، میں تو ایک سیاسی بات بھی کرتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد کرنا چاہیے تھا حکومت بنانے کے لیے۔ مولانا صاحب بڑے امپورٹنٹ ہو گئے ہیں حکومت کے لیے، جو کہ ناراض تھے، پرانے حلیف تھے، اور اب وہ امپورٹنٹ ہو گئے۔ صدر پاکستان سے لے کر وزیر اعظم صاحب ان کے در پر جا رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب ایک طرف تو پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ حکومتی مذاکرات یا حکومت کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ تو مولانا صاحب کا کتنا پی ٹی آئی کی طرف رجحان ہے، یا کمیٹیڈ کتنے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کہ کیا وہ اس اتحاد میں آنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے مولانا صاحب سے، مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کیا کر رہی ہے تحریک تحفظ پاکستان آئین پاکستان، اچک زئی صاحب سے وہ رابطے میں ہے، مینڈیٹ ان کے پاس ہے، انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ وہ اتحاد کی طرف آتے ہیں تو 100 بسم اللہ، اور اتحاد میں کوئی کنڈیشنز نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت موجودہ حکومت کی کشتی ڈوب چکی ہے، مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی، بجلی کے بلوں میں کیا حال ہو گیا، پیٹرول کہاں جا گیا، وہاں پہ ڈیزل تو کہاں، عوام کا احساس کر رہے ہیں۔ پنجاب میں تو دیکھیں احساس کیا گیا ہے، 500 یونٹ پر 14 روپے کی کمی، اور اب پیٹرول کی قیمتیں کمی کی جا رہی ہیں۔ وہ پنجاب نے نہیں دیا، وہ مصطفیٰ شجاع الرحمان مان چکے ہیں، اور وہ زیادتی کی ہے، صوبائیت کی ہوا دی ہے انہوں نے۔ اور باقی جتنے مریم صمدوں نے جتنے پروجیکٹ ہیں، چاہے کسان کارڈ لے لیں، چاہے اور رفائی کام لے لیں، موبائل اسپتال لے لیں، آپ 2019 اور 20 کا دیکھ کر تھے اپنا عثمان بزار کا دور، یہ سارے پروجیکٹ ہم اس وقت شروع کر چکے ہیں۔ پنجاب میں جو بیوقوف بنا رہے ہیں نا، وہ صرف آپ مثال کے طور پر آپ میک اپ کر کے اگر بیٹھ کے آگے کہیں، اور آپ اگر مثال کے طور پر شراب، اپنا پیپسی کی بوتل میں اگر شراب کی بوتل لگا کر آپ دے دے کہ یہ وہ ہے، تو لوگ نہیں مانیں گے چیزوں کو۔ تو یہ سوال ہی ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ جتنا بھی کام کرنا چاہتے ہیں نا، ابھی دیکھیں آپ یوں لینا، رانا ثناء اللہ جو کہتے تھے بات ہی ہوگی، آج وہ عمران خان کی جدوجہد کو مان گیا، آج وہ بات کر رہی ہے کہ نہیں ہمیں ایک گفتگو کرنی چاہیے۔ گفتگو کرنے کا جب وقت تھا، میں 5 جون 2023 سے کہہ رہا ہوں، میں یو کے میں تھا، لندن میں نے پریس کانفرنس کی تھی، میں نے کہا تھا پاکستان کو میثاق پاکستان کی ضرورت ہے، اس وقت آگے بڑھنا چاہیے تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ لیکن یہ آپ نے کہا تھا نا، بانی پی ٹی آئی نے یہ کبھی بھی نہیں کہا، وہ تو سیاسی قوتوں کے ساتھ بیٹھنے کے ہی مخالف ہیں، انہوں نے کبھی بھی حمایت نہیں کی۔ نہ دیکھیے، وہ عمران خان صاحب تو اصولوں کی جدوجہد کر رہے ہیں نا، ہمیشہ یاد رکھیے گا، ریسیونگ اینڈ پہ جو بیٹھا ہے نا، یہ حکومت کا کام تھا۔ اب حکومت مذاکرات کے لیے آ رہی ہے نا، یہ آج کیوں آ رہی ہے، اس وقت کیوں نہیں آئی؟ کہ جب اسٹیبلشمنٹ ایک سیاسی جماعت کو ختم کرنے کے پیچھے لگی ہوئی تھی، تو اس وقت کیوں نہیں آئی؟ اس وقت جو کہ ایجنڈا ان کا تھا، فرنٹ پہ یہ کھیل، ٹائم انہوں نے ضائع کیا، ہم نے نہیں وقت ضائع کیا، اس وقت انہیں آگے آنا چاہیے تھا۔ بلکہ میں تو اگر میری بات کہہ رہے ہیں، چونکہ عمران خان صاحب اصولوں کی جنگ لڑ رہے ہیں، میں تو ایک سیاسی بات بھی کرتا رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے اتحاد کرنا چاہیے تھا حکومت بنانے کے لیے، لیکن عمران خان صاحب نے ہائے مارل گراؤنڈ۔ اب کیا اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا جو 8 سپٹمبر کا جلسہ ہے، کیا وہ بھی ملتوی ہونے جا رہا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آپ کے سامنے ہے۔ ابھی مثال کے طور پر پی ٹی آئی لاہور کا صدر پکڑ لیا ہمارا، خیبر اپنا گجرات کا، ان کو ڈیٹینشن آرڈر جاری کیے، وہ میں نے چیلنج کیے، وکالت نامے نہیں دے رہے تھے، وہ جب میں نے ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا، سنا واپس لے لیا ہے، لیکن ہم اس کو منطقی لاہور ہائی کورٹ کا لاہور شیخ امتیاز محمود کی ایف آئی آروں کو ڈیٹیل نہیں دے رہے تھے، وہ سارا وہ اپنا پیر کو وہ بھی لگا ہوا کیس، اور پیر کو ان کا ریمانڈ بھی ہے، انشاءاللہ وہ آئیں گے، اور 8 تاریخ کا بھرپور ہوگا، کوئی ایمبیسی کا چکر نہیں۔ بہت بہت شکریہ اظہر صدیق۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت ایک پی ٹی آئی کے لیے مفاہمت کی راہ بھی اختیار کی گئی ہے حکومت کی جانب سے، اور مذاکرات کے لیے کمیٹی بھی بنائی گئی ہے، گو کہ ابھی بیرسٹر گوہر صاحب نے اس سے انکار کیا ہے، وہ کسی کمیٹی کو جانتے نہیں ہیں۔ کیا ابھی آپ کی اطلاعات کیا ہیں کہ کیا ابھی پی ٹی آئی سے رابطہ کیا گیا ہے اس مذاکراتی ٹیم کی جانب سے؟ بہت شکریہ۔ پہلی تو بات ہے کہ ہم لوگوں کی طرف سے جو پہلے ابھی نیا لیٹسٹ کور کمیٹی کیا فیصلہ کرتی ہے، ہم لوگوں میں سے یہ فیصلہ ہو چکا ہوا ہے کہ اس حکومت فاشسٹ حکومت سے، فارم 45 اور 47 کے نتیجے میں مارد وجود آنے والی حکومت سے تو مذاکرات ہو نہیں سکتے۔ ان کے پاس کہنے کے لیے کیا ہے، مذاکرات کرنے کا وقت جب ان کے پاس تھا، وہ وقت انہوں نے ضائع کر دیا۔ وہ انہوں نے اپنی حکومت بنانے کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ پنگے ہموار کرنے کے لیے، اور اسٹیبلشمنٹ کا بیرونی ایجنڈا لے کر چلنے کے لیے یہ اس پہ کار فرما رہے۔ ہم نے اس حوالے سے یہ سارا مینڈیٹ جو ہے وہ محمود اچکزئی صاحب کو دیا ہوا ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان، اور وہ جو ایجنڈا ہے
وہ بڑا واضح میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، وہ زیادہ لمبا آئین نہیں ہے. سب سے پہلی بات ہے آئین پاکستان پر من و عمل درآمد. کوئی ادارہ ایک دوسرے کے اختیارات میں تجاوز نہیں کرے گا، کوئی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا نہیں لے گا، جمہوریت کی پاسداری کی جائے گی. یہ عدلیہ کے جو بے توقیری کی جا رہی ہے، جو اب یہ آئینی ترامیم سوچی جا رہی ہیں، اس طرح کی کسی بھی سوچ کو پروان نہیں چڑھنے دیا جائے گا. اور نہ ہی جو قانون سازیاں کی ہیں ماضی کے اندر اس پارلیمان نے جو بے توقیری کی ہے وہ ساری واپس ہوگی بے فکر کے. چاہے وہ الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ ہے، سیکشن 57 ہو، سیکشن 232 ہو، جس کے تحت تاحیات نااہلی کو انہوں نے کم کیا. پھر انہوں نے آپ کے سامنے ہے جو الیکشن ٹرائبونل ہے وہ ریٹائرڈ ججی سے پھر آگے آ جائیں. مخصوص رشتوں کے حوالے سے جو ترمیم کی ہے وہ ساری ایسی کسی کو سپورٹ نہیں کیا جائے گا. کھلے دل سے آئیں، کھلے دل سے آ کر بیٹھے اور معافی مانگ کے آئے قوم کے ساتھ. حکومت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ پہلے معافی اس کے بعد بات چیت ہوگی، تو کیا بانی پی ٹی آئی پہلے معافی مانگیں گے سانحہ 9 مئی کے حوالے سے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں. کس بات کا؟ بشرا بی بی کے اگینسٹ کیس بنایا، وہ سارے کے سارے 12 کے 12 کیسز میں ڈسچارج ہو گئے. عمران خان کے خلاف بھی 12 کیسز بنائے ریمانڈ میں. میں خود 15 جولائی میں دہشت گردی کی کورٹ میں پیش ہوا، ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا، وہ ریمانڈ سارا سیٹ آؤٹ ہو گیا. ایویڈنس کون سی ہے؟ ایویڈنس کون سی ہے؟ ہمارے کیس میں ایک ایس ایچ او ہے جو کہہ رہا ہے کہ جناب ملاقاتوں میں موجود تھا، میں سنا کرتا تھا. 9 مئی سے لے کر 12 مئی تک وہ خاموش بیٹھا رہا، وہ عدالت ہی نہیں مانی. تو ہم نے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا 9 مئی کے جب ہم نے کیا ہی نہیں. معافی کس بات کی مانگے؟ معافی تو وہ مانگ رہے ہیں جنہوں نے کیا ہے، جو اس کے ذمہ دار آئے نا، حکومت آئے. کتنے سے کہہ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنا لیتے. اگر جوڈیشل کمیشن کی کوئی رپورٹ آ گئی ہوتی تو پھر آپ تقاضا کرتے تو پھر سمجھ آتی ہے. آپ یہ دیکھیں اظہر صدیق صاحب، اب خود ہی بانی پی ٹی آئی یہ کہہ رہے ہیں کہ احتجاج کرنے کا کہا تھا، تو جب آپ نے یہ کہا احتجاج کے لیے کہا تھا تو پھر یہ واقعہ بھی ہو سکتا ہے. یہ اسی کی کڑی ہے، یہ مختلف تو نہیں ہے؟ نا میں اپنا عالیہ وکلا موومنٹ تھی 2007 میں، کوئی 8 سے 10 دفعہ میں خود کور کمانڈر ہاؤس کیا ہوں، بڑے نعرے لگائے ہم نے دیکھا کو حملہ کیا. ہم تو پرامن احتجاج کر کے آگے، اور آپ نے دیکھا نہیں ڈاکٹر یاسمین راشد سارا روک رہے تھے. آپ اپنا عمران خان صاحب کی بہنیں روک رہی تھی. کوئی کون لوگ تھے؟ نقاب کس نے پہنے تھے؟ گاڑیوں میں کون لوگ آئے تھے؟ انتشار کی انہوں نے پھیلایا. وہ جو بم شم لے کے پتہ نہیں کیا بوتلیں لے کے وہ کون لے کے آئے؟ وہ پاکستان تحریک انصاف کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.